احد کے معرکے کو ہوئے 4 برس ہو چکے تھے۔ خالد بن ولید کو آج 4 برس کے بعد وہ وقت کل کی طرح یاد تھا۔ وہ ابھی مسلمان نہیں تھے۔ انہیں یقین تھا کہ مسلمانوں کو اہل قریش کچل کر رکھ دیں گے، لیکن مسلمان جس طرح جانیں قربان کر رہے تھے اس نے خالد بن ولید کو پریشان کر دیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے مسلمان پیادوں سے قریش کے گھوڑے بھی خوفزدہ تھے۔ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس خونریز مارکے میں ابو سفیان کو تلاش کرتا اس تک پہنچا۔ خالد نے ابو سفیان سے کہا، کیا ہم مسلمانوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے قابل نہیں رہے؟ کیا قریش کی ماؤں کے دودھ ناقص تھے کہ یہ ان مٹھی بھر مسلمانوں سے خوفزدہ ہوئے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، دیکھو خالد، جب تک محمد ان کے ساتھ ہے اور وہ زندہ سلامت ہے، یہ خون کا آخری قطرہ بہہ جانے تک شکست نہیں کھائیں گے۔ خالد بن ولید نے کہا، تو یہ فرض مجھے کیوں نہیں سونپتے تھے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، تم اپنے سواروں کے پاس جاؤ، تمہاری قیادت کے بغیر وہ بکھر جائیں گے۔ محمد اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے میں پیادے بھیج رہا ہوں۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو افسوس ہو رہا تھا کہ ابو سفیان نے اس کے ایک عزم کو کچل ڈالا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتاؤں حبل اور عزا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے سالار کا حکم ماننا ضروری سمجھا اور اپنے سوار دستے کی طرف چلا گیا۔ اسے اطمینان ضرور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب چند ایک ساتھی ہی رہ گئے ہوں گے اور آپ علیہ السلام کو قتل کرنا اب کوئی مشکل نہیں ہوگا اور اس کے بعد مسلمان اٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ خالد کو میدان جنگ کی کیفیت بڑی اچھی طرح یاد تھی۔ اس نے ذرا بلندی سے دیکھا تھا کہ احد کے دامن میں دور دور تک زمین خون سے لال ہو گئی تھی۔ کہیں گھوڑے تڑپ رہے تھے اور کہیں خون میں نہائے ہوئے انسان کر رہے تھے۔ زخمیوں کو اٹھانے کا ابھی کسی کو ہوش نہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا پیادہ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کا حلقہ بھی توڑ لیا تھا۔ قریش کے 3 آدمی عتبہ بن ابی وقاص، عبداللہ بن شہاب اور ابن قمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ عجیب صورت یہ تھی کہ عتبہ کے سگے بھائی سعد بن ابی وقاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لڑ رہے تھے۔ رسول اکرم کے ساتھیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی یا وہ لڑتے لڑتے بکھر گئے تھے۔ عتبہ نے آپ علیہ السلام پر جو پتھر برسائے ان سے آپ علیہ السلام کے نیچے والے 2 دانت ٹوٹ گئے اور نچلا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ عبداللہ کے پتھر سے آپ علیہ السلام کی پیشانی پر خاصا گہرا زخم آیا۔ ابن قمہ نے آپ علیہ السلام کے قریب آ کر اتنی زور سے پتھر مارا کہ آپ علیہ السلام کے خود کی زنجیر کی 2 کڑیاں ٹوٹ کر رخسار میں اتر گئیں۔ ان سے رخسار کی ہڈی بھی بری طرح مجروح ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے برچھی سے دشمنوں پر وار کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن دشمن قریب نہیں آتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ آپ علیہ السلام گر پڑے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ایک صحابی طلحہ رضی اللہ عنہ نے، جو قریش کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، دیکھ لیا اور دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان کی للکار پر ان کے دوسرے ساتھی بھی آ گئے۔ وہ آپ علیہ السلام کو پتھروں سے گرانے والے قریش آپ علیہ السلام پر تلواروں سے حملہ کرنے ہی والے تھے کہ سعد بن ابی وقاص نے اپنے سگے بھائی عتبہ پر حملہ کر دیا۔ عتبہ اپنے بھائی کا غیظ و غضب دیکھ کر بھاگ نکلا۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آپ علیہ السلام پوری طرح سے ہوش میں تھے۔ اس دوران آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان آدمیوں کو بھگا دیا تھا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ سعد کہتے تھے، میں اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دینا چاہتا ہوں جس نے میری موجودگی میں میرے نبی علیہ السلام پر حملہ کیا۔ وہ اکیلے ہی قریش کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہیں بڑی مشکل سے روکا گیا۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رکنے کا حکم نہ دیتے تو وہ کبھی نہ رکتے۔ قریش غالباً بہت ہی تھک گئے تھے۔ وہ مارکے سے منہ موڑ گئے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ علیہ السلام کے زخموں کی طرف توجہ دی۔ جو خواتین آپ علیہ السلام کے ساتھ تھیں انہوں نے آپ علیہ السلام کو پانی پلایا، کپڑوں سے زخم صاف کیے۔ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ خود کی زنجیروں کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں آپ علیہ السلام کے رخسار کی ہڈی میں اتری ہوئی ہیں۔ ایک صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، جو عرب کے ایک مشہور جراح کے فرزند تھے، آگے بڑھے اور آپ علیہ السلام کے رخساروں سے کڑیاں نکالنے لگے، لیکن ہاتھوں سے کڑیاں نہ نکلیں۔ آخر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دانتوں کی مدد سے ایک کڑی نکال لی۔ جب دوسری کڑی نکالی تو کڑی تو نکل آئی، لیکن ابو عبیدہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے بعد سے لوگوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو الاسرم کہنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب ہے وہ آدمی جس کے سامنے والے دانت نہ ہوں۔
پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایسے خوبصورت دکھتے تھے کہ ان کے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹتی تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ علیہ السلام کی دائیہ رہ چکی تھیں، آپ علیہ السلام پر جھکی ہوئی تھی۔ اس وقت تک آپ علیہ السلام کی طبیعت سنبھل چکی تھی۔ اچانک ایک تیر ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی پیٹھ میں اتر گیا اور اس کے ساتھ ہی دور سے ایک قہقہا سنائی دیا۔ سب نے ادھر دیکھا تو قریش کا ایک آدمی حبان بن الارقا دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی۔ یہ تیر اسی نے چلایا تھا۔ وہ ہنستا ہوا پیچھے کو مڑا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دے کر کہا، یہ شخص یہاں سے تیر لے کر ہی واپس جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے، جو تمام قبائل میں تیر اندازی میں خصوصی شہرت رکھتے تھے، کمان میں تیر ڈال کر حبان پر چلایا۔ تیر حبان کی گردن میں اتر گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھیوں نے بڑی زور سے قہقہا لگایا اور حبان نے ڈگمگاتے ہوئے چند قدم اٹھائے اور وہ گر پڑا۔ آج خالد بن ولید جب مدینہ کی طرف بڑھتے جا رہے تھے اور احد کی پہاڑی افق سے اوپر ہی اوپر اٹھتی آ رہی تھی، انہیں اپنے کچھ ساتھی یاد آنے لگے۔ عقیدوں کے اختلاف نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا تھا، لیکن خالد کو یہ خیال بھی آیا کہ بعض لوگ اپنے عقیدے کو اس لیے سچا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حق اور باطل کے فرق کو سمجھنے کے لیے بڑی مضبوط شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک سوال انہیں پریشان کرنے لگا، میں مدینہ کیوں جا رہا ہوں؟ اپنا عقیدہ مدینہ والوں پر ٹھوسنے کے لیے یا ان کا عقیدہ اپنے اوپر مسلط کرنے کے لیے؟ اسے ابو سفیان کی آواز سنائی دی جو ایک ہی روز پرانی تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ تم مدینہ جا رہے ہو؟ کیا تمہاری رگوں میں ولید کا خون سفید ہو گیا ہے؟ صحرا میں جاتے ہوئے ان آوازوں نے کچھ دور تک اس کا تعاقب کیا، پھر وہ اپنے ان دوستوں کی یاد میں کھو گیا جن کے خلاف وہ لڑا اور جن کا خون ان کے سامنے بہہ گیا۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ قریش جو مارکے سے منہ موڑ گئے تھے، کچھ دور ہی پہنچے تھے کہ خالد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کو جا پکڑا۔ اس نے ابو سفیان سے پوچھا، تم لوگ جنگ کو ادھورا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ مسلمانوں کا دم خم ختم ہو چکا ہے۔ ابو سفیان بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ مارکا فیصلہ کن نتیجے پر پہنچے۔ قریش کے چند سوار وہیں سے پلٹ آئے۔ خالد دیکھ چکے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ جہاں پھر ابو سفیان نے خالد کو کسی اور طرف بھیج دیا اور کچھ آدمیوں کو نبی علیہ السلام پر حملے کا حکم دے دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اور مسلمان آن ملے تھے۔ اب پھر ابن قمع لڑتے ہوئے مسلمانوں کا حلقہ توڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصعب بن عمیر کھڑے تھے اور امارہ اپنے قریب پڑے ہوئے 2-3 زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ انہوں نے جب قریش کو ایک بار پھر حملے کے لیے آتے دیکھا تو زخمیوں سے ہٹ کر انہوں نے ایک زخمی کی تلوار اٹھا لی اور قریش کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کا سب سے پہلا سوار جو ان کے قریب آیا، اس تک وہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تلوار سے اس کے گھوڑے پر ایسا وار کیا کہ گھوڑا گر پڑا۔ سوار گھوڑے کے دوسری طرف گرا۔ امارہ رضی اللہ عنہا نے گھوڑے کے اوپر سے کود کر قریش کے اس آدمی پر وار کیا اور اسے زخمی کر دیا۔ وہ اٹھا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ مصعب بن عمیر کا قد اور شکل و صورت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمایاں مشابہت رکھتی تھی۔ ابن قمع مصعب رضی اللہ عنہ کو رسول خدا سمجھ کر ان پر حملہ آور ہوئے۔ مصعب رضی اللہ عنہ تیار تھے۔ انہوں نے ابن قمع کا مقابلہ کیا، پھر دونوں میں تیغ زنی ہوئی، لیکن ابن قمع کا ایک وار مصعب رضی اللہ عنہ پر ایسا بھرپور پڑا کہ وہ گرے اور شہید ہو گئے۔ مصعب بن عمیر بہت لاڈوں میں پلے نوجوان تھے، لیکن تدفین کے وقت ان کا کفن بھی ادھورا تھا۔ امارہ نے مصعب کو گرتے دیکھا، غیظ و غضب سے ابن قمع پر تلوار کا وار کیا، لیکن ابن قمع نے زرہ پہن رکھی تھی اور وار کرنے والی ایک عورت تھی، اس لیے ابن قمع کو کوئی زخم نہ آیا۔ ابن قمع نے امارہ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر بھرپور وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو کر گر پڑی۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قریب ہی تھے ابن قمع کی طرف بڑھے، لیکن ابن قمع نے پینترا بدل کر آپ علیہ السلام پر ایسا وار کیا جو آپ علیہ السلام کے خود پر پڑا۔ تلوار خود سے پھسل کر آپ علیہ السلام کے کندھے پر لگی۔ آپ علیہ السلام کے بالکل پیچھے ایک گڑھا تھا۔ آپ علیہ السلام زخم کھا کر پیچھے ہٹے اور گڑھے میں گر پڑے۔ ابن قمع نے پیچھے ہٹ کر گلا پھاڑ کر کہا، میں نے محمد کو قتل کر دیا۔ وہ یہی نعرے لگاتا میدان جنگ میں گھوم گیا۔ اس کی آواز قریش نے بھی سنی اور مسلمانوں نے بھی۔
قریش کو تو خوش ہونا ہی تھا، مسلمانوں پر اس کا بڑا تباہ کن اثر ہوا۔ وہ حوصلہ ہار بیٹھے اور احد کی پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو ایک للکار سنائی دی، اپنے نبی کے شیدائیوں، اگر نبی علیہ السلام نہ رہے تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم بھی زندہ رہیں۔ تم کیسے شیدائی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ ہی تم موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہو؟ مسلمان رک گئے۔ اس للکار نے انہیں آگ بگولا کر دیا۔ وہ پیادہ تھے لیکن انہوں نے قریش کے گھڑ سواروں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ خالد اور اکرمہ کے گھڑ سواروں پر ہوا تھا۔ خالد بن ولید کو آج یاد آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کتنے ہی مسلمانوں کا خون بہہ گیا تھا۔ ان میں ایک رفاعہ بن وقش بھی تھے۔ خالد بن ولید کے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ انہیں کچھ ایسا احساس ہونے لگا جیسے وہ بے مقصد خون بہاتے رہیں، لیکن اس وقت وہ مسلمانوں کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے تھے۔ اب مسلمانوں کا دم خم ٹوٹ چکا تھا۔ پیادے گھڑ سواروں کا مقابلہ کب تک کرتے؟ وہ مجبور ہو کر پہاڑی کی طرف پسپا ہونے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تنگ سی وادی کی طرف جا رہے تھے۔ جس طرح مسلمانوں نے فتح کی خوشی میں اپنا مورچہ چھوڑ دیا تھا اور جنگ کا پانسا اپنے خلاف پلٹ لیا تھا، اسی طرح اب قریش کے آدمی مسلمانوں کی لاشوں پر اور تڑپتے ہوئے زخمیوں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ ان میں سے کچھ قریش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں بھی چلے گئے، لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان پر ایسی بے جگری سے حلہ بولا کہ ان میں سے زیادہ تر قریش کو جان سے مار ڈالا اور جو بچ گئے وہ بھاگ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند جگہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں سے صورتحال کا جائزہ لیا۔ آپ علیہ السلام کے 30 صحابہ میں سے 16 شہید ہو چکے تھے، جو 14 زندہ تھے ان میں زیادہ تر زخمی۔ آپ علیہ السلام نے بلندی سے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان یہ سمجھ کر کہ رسول اکرم نعوذ باللہ شہید ہو چکے ہیں، سخت مایوسی کے عالم میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ کچھ واپس مدینہ چلے گئے، کچھ قریش کے انتقام سے بچنے کے لیے پہاڑی کے اندر موجود تھے۔ یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زخموں کی طرف توجہ دینے کی فرصت ملی۔ آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ علیہ السلام کو ہر طرف تلاش کر کر کے تھک چکی تھی، آپ علیہ السلام کے پاس آ پہنچی تھی۔ قریب ہی ایک چشمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے کسی چیز میں پانی لائے اور آپ علیہ السلام کو پلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے زخم دھونے لگی۔ وہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ خالد بن ولید کو آج یاد آ رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر نے انہیں کیسا روحانی سا اطمینان دیا تھا، لیکن ایک للکار نے انہیں چونکا دیا۔ وادی میں للکار کی گونج بڑی دور تک سنائی دے رہی تھی۔ کوئی بڑی ہی بلند آواز میں کہہ رہا تھا، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی علیہ السلام زندہ اور سلامت ہیں۔ اس للکار پر خالد کو ہنسی بھی آئی تھی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ کوئی مسلمان پاگل ہو گیا ہے۔ ہوا یوں تھا کہ جس طرح مسلمان اکا دکا ادھر ادھر بکھر گئے تھے یا چھپ گئے تھے، اسی طرح کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نام کا ایک مسلمان ادھر ادھر گھومتا پہاڑی کے اس مقام کی طرف چلا گیا جہاں رسول اکرم سستا رہے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے جذبات کی شدت سے نعرہ لگایا، ہمارے نبی علیہ السلام زندہ ہیں۔ تمام مسلمان جو اکیلے اکیلے یا دو دو چار چار کی ٹولیوں میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے، اس آواز پر دوڑ کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی آواز پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے۔ اس سے پہلے ابو سفیان میدان جنگ میں پڑی ہوئی ہر ایک لاش کو دیکھتا پھر رہا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک تلاش کر رہا تھا۔ اسے قریش کا جو بھی آدمی ملتا وہ اس سے پوچھتا، تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ اسی تلاش میں خالد بن ولید اس کے سامنے آ گیا۔ ابو سفیان نے پوچھا، خالد تم نے محمد کی لاش نہیں دیکھی؟ خالد بن ولید نے جواب دیا، نہیں، اور ابو سفیان کی طرف ذرا جھک کر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ محمد قتل ہو چکا ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا، ہاں، وہ ہم سے بچ کر کہاں جا سکتا ہے، تمہیں شک ہے؟ خالد بن ولید نے جواب دیا، ہاں ابو سفیان، میں اس وقت تک شک میں رہتا ہوں جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ محمد اتنی آسانی سے قتل ہو جانے والا شخص نہیں۔ ابو سفیان نے تکبر کے لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے تم پر اس کا طلسم طاری ہو گیا ہے۔ کیا محمد ہم میں سے نہیں تھا؟ کیا تم اسے نہیں جانتے؟ جو شخص اتنی قتل و غارت کا ذمہ دار ہے، ایک روز اسے بھی قتل ہونا ہے۔ وہ قتل ہو چکا ہے، جاؤ اور دیکھو اس کی لاش کو پہچانو، ہم اس کا سر کاٹ کر مکہ لے جائیں گے۔ این اسی وقت پہاڑی میں سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی للکار گرجی، مسلمانوں خوشیاں مناؤ، ہمارے نبی علیہ السلام زندہ سلامت ہیں۔ پھر یہ آواز بجلی کی کڑک کی طرح گرجتی کڑکتی وادی اور میدان میں گھومتی پھرتی رہی۔ خالد نے کہا، سن لیا ابو سفیان،
اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ محمد کہاں ہے، میں اس پر حملہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہیں یقین نہیں دلا سکتا کہ میں محمد کو قتل کر کے آؤں گا۔ کچھ دیر پہلے خالد بن ولید نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو پہاڑی کے اندر جاتے دیکھا تھا، لیکن وہ بہت دور تھے۔ خالد ہار ماننے والا اور اپنے ارادے کو ادھورا چھوڑنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے چند ایک سواروں کو ساتھ لیا اور پہاڑی کے اس مقام کی طرف بڑھنے لگا جدھر اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے دیکھا تھا۔ مشہور مورخ ابن ہشام کی تحریر سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد کو اپنے سواروں کے ساتھ اس گھاٹی پر چڑھتے دیکھا جہاں آپ علیہ السلام تھے تو آپ علیہ السلام کے منہ سے بے ساختہ دعا نکلی، خدا ذوالجلال انہیں اس وقت وہیں کہیں روک لے۔ خالد اپنے سواروں کے ساتھ گھاٹی چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ایک درہ سا تھا جو تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑوں کو ایک قطار میں ہونا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب خالد اور اس کے سواروں کو اوپر آتے ہوئے دیکھا تو وہ تلوار نکال کر کچھ نیچے اترے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے للکارا، ولید کے بیٹے، اگر لڑائی لڑنا جانتے ہو تو اس درے کی تنگی کو دیکھ لو، اس چڑھائی کو دیکھ لو، کیا تم اپنے سواروں کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ خالد لڑنے کے فن کو خوب سمجھتا تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جگہ گھوڑوں کو گھما پھرا کر لڑنے کے لیے موزوں نہیں ہے بلکہ خطرناک ہے۔ خالد نے خاموشی سے اپنا گھوڑا گھمایا اور اپنے سواروں کے ساتھ وہاں سے نیچے اتر آیا۔ جنگ احد ختم ہو چکی تھی۔ قریش اس لحاظ سے برتری کا دعویٰ کر سکتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ نقصان پہنچایا، لیکن یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ختم ہو گئی تھی۔ خالد بن ولید کو جیسے اپنی آواز سنائی دی، لیکن یہ ہماری شکست تھی۔ مسلمانوں کی نفری 700 تھی اور ہم 3000 تھے۔ ہمارے پاس 200 گھوڑے تھے۔ ہماری فتح تب ہوتی جب ہم محمد کو قتل کرتے تھے۔ خالد نے اپنے آپ میں جھنجھناہٹ محسوس کی۔ اس پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ اسے جنگ کا آخری منظر یاد آنے لگا۔ اس نے اس بھیانک یاد کو ذہن سے نکالنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا، لیکن مکھیوں کی طرح یہ یاد اس کے ارد گرد بھن بھناتی رہی۔ اسے اپنے آپ میں شرم سی محسوس ہونے لگی۔ جنگجو یوں نہیں کیا کرتے۔ خالد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی للکار پر واپس آ رہے تھے تو اس بلندی سے اس کی نظر میدان جنگ پر پڑی۔ وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھی، شاید ان میں بے ہوش زخمی بھی ہوں گے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اٹھانے کے لیے نہ ابھی مسلمان آگے بڑھے تھے نہ قریش۔ خالد کو ابو سفیان کی بیوی ہند نظر آئی۔ وہ ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے دوڑے چلی آ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر قریش کی وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ آئی تھیں اس کے پیچھے پیچھے دوڑی آئیں۔ ہند ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ وہ اونچے قد کی اور فربہی مائل جسم کی پہلوان قسم کی عورت تھی۔ وہ ہر ایک لاش کو دیکھتی تھی۔ کوئی لاش اوندھے منہ پڑی ہوئی نظر آتی تو وہ پاؤں کی ٹھوکر سے اس لاش کو سیدھا کر کے دیکھتی۔ اس نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا کہ وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش تلاش کریں۔ اسے حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش مل گئی۔ ہند بھوکے درندے کی طرح لاش کو چیرنے پھاڑنے لگی۔ اس نے دوسری عورتوں کو دیکھا جو اس کے قریب کھڑی تھی۔ ہند نے ان عورتوں سے یوں کہا جیسے وہ پاگل ہو چکی ہو، کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ دیکھو میں نے اپنے باپ، اپنے چچا اور اپنے بیٹے کے قاتل کی لاش کا کیا حال کر دیا۔ جاؤ مسلمانوں کی ہر ایک لاش کا یہی حال کر دو اور سب کے کان اور ناک کاٹ کر لیا۔ اب وہ عورتیں مسلمانوں کی لاشوں کو چیرنے پھاڑنے کے لیے وہاں سے ہٹ گئیں تو ہند نے خنجر سے حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ باہر آیا تو اس میں حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ تھا۔ ہند نے وہ خنجر سے کاٹ لیا۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجے کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور بری طرح اسے چبانے لگی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے کلیجے کے اس ٹکڑے کو اگل دیا۔ خالد کو دور ابو سفیان کھڑا نظر آیا۔ ہند کی اس وحشیانہ حرکت نے خالد کا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ وہ جنگجو تھا۔ وہ صرف آمنے سامنے آ کر لڑنے والا آدمی تھا۔ اپنے دشمن کی لاشوں کے ساتھ یہ سلوک نہ صرف یہ کہ اسے پسند نہ آیا بلکہ اس نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا۔ ابو سفیان کو دیکھ کر خالد بن ولید نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ابو سفیان کے پاس جا کر گھوڑا روک دیا۔ خالد نے غصے اور حقارت کے ملے جلے لہجے میں کہا، ابو سفیان، کیا تم اپنی بیوی اور ان عورتوں کی اس وحشیانہ حرکت کو پسند کر رہے ہو؟ ابو سفیان نے خالد کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں بے بسی کی جھلک تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے لاشوں کے ساتھ اپنی بیوی کا یہ سلوک پسند نہیں۔ خاموش کیوں ہو ابو سفیان؟ ابو سفیان نے دبی سی زبان میں کہا، تم ہند کو جانتے ہو خالد؟ یہ عورت اس وقت پاگلوں سے بدتر ہے۔ اگر میں یا تم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ خنجر سے ہمارے پیٹ بھی چاک کر دے گی۔ خالد ہند کو جانتا تھا۔ وہ ابو سفیان کی بے بسی کو سمجھ گیا۔
ابو सुफियान ने सर झुकाया, घोड़े की लगाम को झटका दिया और मुंह फेर कर दूसरी तरफ चल पड़ा। खालिद बिन वलीद भी इस मंजर को बर्दाश्त न कर सका। जब हिंद हमजा रजी अल्लाह अन्हु की लाश का कलेजा चबाकर उगल चुकी तो उसने पीछे देखा। उसके पीछे जुबैर बिन मुतिम का गुलाम वाहशी बिन हर्ब खड़ा था। उसके हाथ में अफ्रीका की बनी हुई वही बर्छी थी जिससे उसने हमजा रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया था। हिंद ने तहक्कुमाना लहजे में उससे कहा, यहाँ क्या कर रहे हो बिन हर्ब? जाओ और मुसलमानों की लाशों के टुकड़े करो। वाहशी बिन हर्ब बोलता बहुत कम था। उसकी कोशिश यही होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बात इशारों में कर ली जाए। उसने हिंद का हुक्म मानने की बजाय अपना हाथ हिंद के आगे फैला दिया और उसकी नजरें हिंद के गले में लटकते हुए सोने के हार पर जम गईं। हिंद को अपना वादा याद आ गया। उसने वाहशी से कहा था कि तुम मेरे बाप, चचा और बेटे के कातिल को कत्ल कर दो तो मैंने जितने जेवरात पहन रखे हैं वो तुम्हारे होंगे, और वाहशी अपना इनाम लेने आया था। हिंद ने अपने तमाम जेवरात उतार कर वाहशी बिन हर्ब के फैले हुए हाथ पर रख दिए। वाहशी के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो वहां से चल पड़ा। हिंद पर उस वक्त फतह और इंतकाम का भूत सवार था। हिंद ने जोशीली आवाज में उस हबशी को बुलाया, ठहर जा बिन हर्ब। वो जब उसके पास आया तो हिंद ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा कलेजा ठंडा कर दो तो तुम्हें अपने जेवरात दूंगी, लेकिन तुम इससे ज्यादा इनाम के हकदार हो। हिंद ने कुरैश की औरतों की तरफ इशारा किया और कहा, तुम जानते हो इन औरतों में कनीजें कौन कौन सी हैं? देखो वो जवान भी हैं और खूबसूरत भी। तुम्हें जो कनीज अच्छी लगती है ले जाओ। वाहशी बिन हर्ब ने अपनी आदत के मुताबिक खामोशी से चंद लम्हे हिंद के चेहरे पर नजरें गाड़ी, लेकिन उसकी नजरें कनीजों की तरफ न गईं। उसने इनकार में सर हिलाया और वहां से चला गया।